الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے۔ وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے۔ اس نے ہمیں وجود بخشا، بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پہ جو ہمارے درود کے محتاج نہیں ہیں، اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے۔ اللہ کے فرشتے درود بھیج رہے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ خطبہ کے دوران میں نے قرآن پاک کے جو چند مقدس کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اس شخص کی تعریف کی گئی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ خوبصورت کون ہے، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دے، جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہے، اس کی بات سب سے اچھی بات ہے۔ اس آیت کا مصداق کون ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ سب سے پہلے تو اس کا مصداق سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ کی بات سب سے اچھی بات ہے، کیونکہ حضور داعی الی اللہ بن کے تشریف لائے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ تو سب سے خوبصورت بات، سب سے اچھی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے۔ جس طرف حضور بلا رہے ہیں وہ سب سے خوبصورت راستہ ہے۔ تو اس آیت کا پہلا مصداق تو حضور ہے۔ آپ کے بعد ہر وہ شخص
جو حضور کی دعوت کو آگے پہنچاتا ہے، جو تاجدار کائنات سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو، آپ کی بات کو، آپ کے دین کو ہی آگے پہنچا رہا ہے، تو اس شخص کی بات بھی سب سے خوبصورت ہے، کیونکہ وہ اپنی بات نہیں کر رہا بلکہ خاتم النبیین کی بات ہی آگے پہنچا رہا ہے۔ تو وہ شخص سب سے اچھی بات کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاتا ہے۔ یہ دوسرا مصداق اس آیت مبارکہ کا، یعنی جب آپ کسی کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے ہیں تو اس وقت اللہ کریم آپ کو نظر محبت سے دیکھتا ہے، اس وقت اللہ کی خاص نظر رحمت آپ پر ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اس شخص کی بات سب سے اچھی ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ تو جب آپ لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، محبت رسول کی دعوت دیتے ہیں، اتباع نبوی کی دعوت دیتے ہیں، تو اس وقت اللہ کی نظر رحمت آپ پر ہوتی ہے۔ تیسری تفسیر صاحب تفسیر مظہری حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر مظہری میں، اور دیگر بہت سارے مفسرین نے یہ قول نقل کیا ہے، ام المومنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں یہ آیت مؤذنین کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ وہ لوگ جو اذان پڑھتے ہیں وہ اس کا مصداق ہیں۔ جب کوئی شخص اذان پڑھتا ہے تو وہ سب سے اچھی بات لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ اذان اس میں شہادت بھی ہے، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، اللہ کی کبریائی کا بیان ہے، حضور کی رسالت کا ذکر ہے، اور اس کے بعد نماز کی طرف دعوت ہے اور کامیابی کی طرف دعوت، فلاح کی طرف دعوت۔ تو ہم سب کی روحانی ماں، ام المومنین، معلمہ اسلام، مفسرہ قرآن، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھ رہا ہے وہ بھی اس آیت کا مصداق ہے، جو اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھتا ہے۔ اذان سنت مؤکدہ ہے۔ جب کوئی شخص اذان پڑھتا ہے، جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے، زمین کا وہ حصہ، پتھر اور درخت اس کے ایمان پر گواہی دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن مؤذنوں کی گردنیں اونچی ہوں گی، یعنی وہ مقام تعریف میں ہوں گے، عظمت کے مقام پہ ہوں گے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اذان کہتے ہیں، حشر کے میدان میں جب وہ نکلیں گے تو ان کے منہ سے خوشبو آ رہی ہوگی، جب وہ کلام کریں گے تو ان کے دہن سے مہک آئے گی، خوشبو آئے گی۔ یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ وہ اذان دیا کرتے تھے۔ حشر کے میدان میں مؤذن جدھر سے گزریں گے خوشبوئیں پھیل جائیں گی۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے جس نے 7 سال اللہ کی رضا کے لیے اذان دی وہ قطعی جنتی ہو گیا ہے، وہ بخش دیا گیا ہے۔ بعض شارحین حدیث نے 1 سال والی روایت بھی نقل کی ہے کہ جس نے 1 سال اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھی وہ قطعی جنتی ہو گیا ہے، وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔
وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا۔ کیوں؟ اس کا دل مسجد سے لگا رہتا تھا، اسے اذان دینے کی فکر ہوتی تھی، اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھتے تھے۔ تو جو دن میں 5 بار مسجد میں آ رہا ہے اذان پڑھنے کے لیے، جس نے 1 سال یہ وظیفہ اپنایا وہ قطعی جنتی ہو گیا۔ اذان کے اور بہت سارے فضائل ہیں۔ بعض بزرگوں کے ارشادات میں ہے کہ انہوں نے مشاہدہ کیا، وہ شخص جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا رہا، فوت ہو گیا، دفنا دیا گیا، عرصے بعد کسی وجہ سے قبر کھولی گئی، جسم سلامت تھا، قبر میں مٹی نے اس کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو اللہ کے ذکر کی ویسے بھی بڑی برکتیں ہیں، اور جو اذان ہے یہ تو ذکر کی ایک اعلیٰ صورت ہے، بہترین صورت ہے اللہ کے ذکر کی۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ وہ جو اللہ کی طرف بلائے اور پھر عمل بھی اچھا کرے اور وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کی بات سب سے اچھی بات ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے اذان دینے کے بعد جماعت سے پہلے یہ جو درمیان والا وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اذان اور جماعت کے درمیان یہ جو وقفہ ہے، عام طور پہ ہمارے ہاں 15 منٹ کا وقفہ عام نمازوں میں ہوتا ہے، اور مغرب کی نماز میں 1-2 منٹ کا ہی 2-3 منٹ کا اذان کے بعد وقفہ ہوتا ہے۔ باقی نمازوں میں تو 15 منٹ تک ہم وقفہ دیتے ہیں بالعموم۔ تو یہ جو اذان اور نماز کے درمیان کا وقت ہے یہ بڑا خاص وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ وقت مسجد میں گزاریں۔ بعض لوگ دوڑ کے جماعت کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ قوت القلوب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ وہ لوگ جو اذان ہی مسجد میں آ کے سنتے ہیں، قیامت کے دن جب وہ اٹھیں گے، قبروں سے اٹھیں گے، تو ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور جب وہ جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو فرشتے پوچھیں گے لوگوں کا حساب کتاب ہو رہا ہے، کیا تمہارا حساب ہو گیا کہ تم جنت کے دروازے تک پہنچ گئے ہو؟ تو وہ لوگ عرض کریں گے کہ اللہ نے ہمیں بغیر حساب کے ہی بخش دیا ہے، ہم وہ لوگ ہیں جو اذان ہی مسجد میں آ کے سنتے تھے۔ عام اذانیں تو ہم نہیں سن سکتے، من فجر کی اذان تو نہیں مسجد میں آ کے سن سکتے، مغرب کی تو سن سکتے ہیں کہ مغرب کی اذان سے پہلے آ جائیں اس نیت کے ساتھ کہ میں نے اذان مسجد میں بیٹھ کے سننی ہے۔ اذان پڑھنا کتنی فضیلت کی بات ہوگی جبکہ اذان سننا فضیلت کی بات ہے۔ اذان شروع ہو، سننے والا اپنے کام چھوڑ دے، ادب سے اذان سنے، اذان کا جواب دے، اذان کے بعد دعائے معصورہ پڑھے، تو جو اذان کی تعظیم کرتا ہے مرتے دم اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ ایمان پر خاتمے کے جو وظائف ہیں ان میں ایک وظیفہ یہ ہے کہ جو اذان کی عزت کرتا ہے اللہ اسے ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیتا ہے۔ فتنوں کے اس دور میں وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو دنیا سے ایمان لے کے گیا۔ اور ایمان پر خاتمے کے وظائف میں سے ایک وظیفہ اذان کا ادب ہے، اذان کی تعظیم ہے۔ یقیناً آپ لوگ اذان سے محبت کرتے ہیں۔ جب اذان کی آواز کانوں سے ٹکرائے
دل خوش ہوتا ہے؟ دل خوش ہوتا ہے نا اذان کی آواز سن کے، تو سمجھیں کہ ایمان اعلیٰ درجے میں موجود ہے۔ آج 14 جولائی ہے، آپ کو پتہ ہے 13 جولائی تاریخی اعتبار سے کشمیر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ 13 جولائی کا اذان عام طور پہ ایک آدمی ہی پڑھتا ہے، لیکن ہماری تاریخ میں کشمیر کے اندر 13 جولائی 1931 کو ایک ایسی اذان پڑھی گئی تھی کہ اذان ایک تھی لیکن 22 کشمیری شہید ہو گئے تھے اذان پڑھتے ہوئے۔ 22 مؤذنوں نے مل کر ایک اذان مکمل کی تھی۔ یہ واقعہ کب پیش آیا تھا؟ 13 جولائی 1931، کل جو دن گزرا ہے نا 13 جولائی، یہ ان مؤذنوں کی یاد میں منایا جاتا ہے، لیکن اس طرح منایا نہیں گیا۔ کل جو دن ہے وہ کشمیر میں مؤذنوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ کشمیر میں ایک بزرگ ہیں حضرت بہاؤالدین نقشبندی، ایک تو روس میں ہے نا جن سے سلسلہ منسوب ہے، قافلہ سالار نقشبند سید الاولیاء حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار تو روس میں بخارے میں ہے۔ ایک بزرگ نقشبندی سلسلے کے یہاں کشمیر میں بھی ہیں، سری نگر میں، ان کا نام بھی بہاؤالدین، لیکن وہ بہاؤالدین نقشبندی ہیں۔ ان کے مزار کے قریب ان 22 مؤذنوں کی قبریں بنائی گئی ہیں۔ سری نگر میں 14 جون 1931 خانقاہ معلیٰ میں آزادی کے لیے ایک جلسہ ہوا، جس میں کشمیر کے بڑے بڑے جو آزادی کے رہنما تھے، دینی مذہبی رہنما، وہ شامل ہوئے، انہوں نے تقریریں کیں۔ ایک نوجوان تھا جو غیر ریاستی تھا، یعنی کشمیری نہیں تھا، پٹھان قوم سے تعلق رکھتا تھا، عبدالقدیر اس کا نام تھا۔ اس نے بھی اس جلسے میں تقریر کی، اور اس نے آزادی کے حوالے سے ڈوگرا راج کے خلاف ایسی تقریر کی کہ جس میں بہت زیادہ جوشیلا پن تھا، والہانہ انداز تھا، اور اس تقریر سے عوام میں ایسے جذبات بھڑک اٹھے کہ ہم ہر قیمت پہ آزادی لے کے رہیں گے۔ 10 دن بعد 24 جون 1931 کو عبدالقدیر خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ چند دن اسے جیل میں رکھا گیا، اور 13 جولائی 1931 عدالت میں اس کی حاضری تھی اور کیس کی سماعت تھی۔ باہر مختلف افواہیں پھیل گئی تھیں، بعض نے کہا کہ عبدالقدیر خان کو انہوں نے جیل میں مار دیا ہے اور اب صرف فیصلہ سنانا ہے، بعض نے کہا نہیں وہ زندہ ہے، اسے لا رہے ہیں عدالت میں۔ تو ان افواہوں کی وجہ سے ویسے بھی اس نوجوان کے ساتھ لوگوں کو محبت ہو گئی تھی، تو جس دن عدالت میں اس کی پیشی تھی، تاریخ تھی، عدالت کے باہر ہزاروں مسلمان جمع ہو گئے اس نوجوان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے۔ ہزاروں لوگ باہر جمع ہو گئے۔ بعض نے کہا 10,000 سے زیادہ افراد تھے، بعض نے کہا 15,000 سے زیادہ افراد عدالت کے باہر جمع ہو گئے۔ اس دوران ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، تو باہر جو لوگ آئے ہوئے تھے اس جوان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے یا اپنی آواز بلند کرنے کے لیے کہ اسے سزائے موت نہ دی جائے، کیونکہ اس پر غداری کا کیس چلایا گیا تھا کہ یہ ریاست کا غدار ہے، اور جس پر غداری کا کیس ہو اسے بالعموم سزائے موت ہو جاتی ہے، اس کے لیے تھوڑی سزا نہیں ہوتی، سخت سزا ہوتی۔ تو یہ جو 10-12,000 یا 15,000 مسلمان باہر جمع ہوئے تھے، یہ جمع ہوئے اپنی آواز سنانے کے لیے اور اس نوجوان کے حق میں۔
اور آزادی کی آواز کو بلند کرنے کے لیے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، مسلمانوں نے کہا چلو باہر سڑک پہ ہی نماز پڑھ لیتے ہیں، صفیں بن گئیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا اذان کہنے کے لیے، ابھی اس نے پہلا کلمہ ہی کہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، پولیس کا فائر آیا، اس مؤذن کو لگا وہ زمین پہ گر گیا، شہید ہو گیا، اذان وہیں رہ گئی۔ لیکن مسلمان بھاگے نہیں، دوسرا شخص کھڑا ہوا، جہاں سے پہلے نے اذان چھوڑی تھی اس نے وہاں سے شروع کر لی، اسے بھی آ کے فائر لگا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ تیسرا شخص اٹھ کھڑا ہوا، جہاں دوسرے نے اذان چھوڑی تھی وہاں سے تیسرے نے شروع کر لی۔ اس طرح 22 مؤذن شہید ہوئے لیکن انہوں نے اذان مکمل کر دی، انہوں نے اذان کو نامکمل نہیں چھوڑا۔ کس قدر والہانہ عشق تھا انہیں شعار اسلام سے، ان کے دل میں کیا بات تھی کہ انہوں نے فائر کھولا ہے جب ہم نے اذان شروع کی، اب اگر ہم نے اذان مکمل نہ کی تو یہ ہندو کہیں گے کہ ہم نے مسلمانوں کو اذان نہیں دینے دی، یہ موت سے ڈر گئے اذان چھوڑ دی۔ 22 جوان اس موقع پہ شہید ہو گئے لیکن انہوں نے اذان مکمل کی۔ پہلا جب شہید ہوا تو اس کے بعد جو دوسرے کھڑے ہو رہے تھے انہیں تو پتا تھا نا اب جو اذان کہے گا اس کو فائر لگے گا، پر ان کی جرت کو سلام، جنہیں موت سامنے نظر آ رہی تھی لیکن انہوں نے اذان کو مکمل کیا ہے۔ انہیں موت سامنے نظر آ رہی ہے کہ اگر میں اذان کے لیے کھڑا ہوا تو فائر آ کے میری چھاتی پہ لگے گا، لیکن انہوں نے موت کی پرواہ نہیں کی، اذان کو مکمل کیا۔ ہماری تاریخ میں یہ ایک واقعہ 13 جولائی 1931 کو ایسا پیش آیا جس میں 1 اذان اور 22 شہید۔ اس کے بعد ان شہیدوں کو حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ کے قریب قبرستان میں دفنایا گیا۔ ہر سال دنیا بھر میں ان مؤذنوں کی عظمت کو سلام پیش کیا جاتا ہے، اور آج میرے سامنے بیٹھے ہوئے افراد بھی، ہم سب بھی ان مؤذنوں کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ اس دور میں میڈیا بھی اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا، کوئی تصویریں بھی نہیں تھی بن رہی، کوئی ویڈیو بھی نہیں تھی بن رہی کہ دنیا میں فوراً دکھا دیا جائے گا۔ 1931 کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں، پر ان کا جذبہ کیا تھا۔ ہمارے ہاں تو آج کل سڑک پہ نکلیں تو کتنے کیمرے ہوتے ہیں، اور پھر کسی مسلمان کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ میں اس طرح کروں گا تو یوں دکھایا جائے گا، ورنہ ایسے دکھایا جائے گا، تو ممکن ہے کہیں میرا عمل میرے لیے یا میرے عقیدے کے لیے رسوائی کا باعث نہ بنے، چونکہ ہر وقت کیمرہ دیکھ رہا ہے۔ اس دور میں تو اس طرح کیمرہ بھی نہیں تھا۔ وہ کس کے لیے والہانہ انداز میں جان دے رہے تھے؟ کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ان کے دل میں دین کی محبت تھی، شعار دین سے محبت تھی۔ اور اذان کی محبت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، آپ کو کسی نے دھمکی دی ہے کہ اذان کے لیے کھڑے ہوئے تو گولی مار دوں گا؟ آپ تو پرامن حالت میں بھی اذان نہیں پڑھتے۔ وہ کیسے جوان تھے کہ انہیں فائر لگ رہے ہیں وہ اذان پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو تو کسی نے دھمکی بھی نہیں دی، آپ تو ایسی صورتحال میں بھی نہیں، پھر بھی آپ کے ذہن میں کبھی اذان پڑھنے کا خیال ہی نہیں آیا، کبھی شوق ہی نہیں دل میں پیدا ہوا۔ آج ہم ارادہ کرتے ہیں، ویسے مجھے تو متعدد بار شرف حاصل ہوا ہے، اگر کسی شخص کو حاصل نہیں ہوا تو
تو آج ارادہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم شوق سے اذان پڑھیں گے، ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ، لیکن اذان کو اپنے وظیفے میں رکھیں، اپنے معمول میں رکھیں کہ ہم اذان پڑھ کے حضرت بلال حبشی کے غلاموں میں اپنا نام لکھوائیں گے۔ قیامت کے دن جب مؤذنوں کی صفیں بنے گی تو جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے اذانیں پڑھی ہیں وہ ان صفوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ آج ذی الحج کا آخری جمعۃ المبارک ہے اور ماہ محرم کی آمد ہے۔ کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے کشمیری مجاہدوں کی آزادی کے لیے جو قربانیاں اور دین اسلام کے ساتھ جو وابستگی ہے اسے بیان کرتے ہوئے 13 جولائی کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، تو اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ کشمیری مسلمانوں نے دنیا کو بتا دیا ہمارے جذبے کو تم شکست نہیں دے سکتے، ہمارے عزم کو تم اپنے خوف سے دبا نہیں سکتے، ہمارا عزم، ہمارا ارادہ، ہمارا جذبہ ایسا ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ اتنی گہری وابستگی رکھتے ہیں، کسی بھی دباؤ سے، خوف سے یا ظلم سے تم ہم سے ہمارا جذبہ نہیں چھین سکتے۔ یہ جذبہ ایسا ہے جو ہر ظلم کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے، یہ جذبہ ایسا ہے جو ناقابل شکست ہے۔ مسلمان کا یہ جذبہ جب تک سلامت ہے کہ ہم اپنی جان دیں گے، اپنے خون سے آزادی کی تحریر لکھیں گے، لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں کربلا کی سرزمین سے ملا ہے، یہ وہ جذبہ ہے جو ہمیں بدر اور احد سے ملا ہے۔ حضور کے صحابہ نے، حضور کی اہل بیت نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں، لیکن حق کا پرچم ہمیشہ بلند رکھا ہے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی۔ یہ جو جذبہ ہے، اسلامی روح ہے اور خدمت دین کا عزم ہے، اس کو شکست نہیں دی جا سکتی، اس جذبے کو نہیں ہرایا جا سکتا۔ حکمت عملی بدل سکتی ہے، مصلحت کے پیش نظر انداز بدل سکتا ہے، لیکن مسلمان کے جذبے کو کبھی شکست، ڈر ڈر کے بول رہے ہیں، ہارے ہوئے تو نہیں نہ بیٹھے، آپ تو بیدار لوگ بیٹھے۔ مسلمان کے جذبے کو کبھی شکست۔ آپ کو پتہ ہے فلسطین میں پہلی اذان کس نے پڑھائی تھی؟ کشمیر کا ذکر کرتے ہوئے اس وقت ہمارے جو دوسرے مسلمان بھائی ہیں جو عالم اسلام کو پکار رہے ہیں اپنی مدد کے لیے، فلسطین، جب بھی فلسطین اور اسرائیل کا ذکر آتا ہے تو پوری امت کو چاہیے اس بطل حریت سیدنا فاروق اعظم کو سلام پیش کرے کہ جو کام 60 اسلامی ملک مل کے نہیں کر سکے وہ کام اکیلے فاروق اعظم نے کر کے دکھایا ہے، بغیر جنگ کے مذاکرات سے ہی حضرت فاروق اعظم نے فلسطین فتح کر لیا ہے۔ اور اہل فلسطین مفتوحہ قوم نے کہا کہ اگر امیر المومنین خود آئیں تو ہم اس ملک کی چابیاں ان کے حوالے کر دیں گے، اور مولا علی شیر خدا نے مشورہ دیا امیر المومنین آپ خود جائیں۔ تو پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم نے سفر کیا، فلسطین تشریف لے گئے۔ کیسا روب ہے اس ہستی کا، کیسا تدبر ہے اس ہستی کا۔ آج جو اپنی گلی میں نالی بھی نہیں نہ پکی کروا سکتا یا گلی بھی نہیں ٹھیک کروا سکتا گورنمنٹ سے، اعتراض اس ہستی پہ کرتا ہے جنہوں نے ایران فتح کر کے دیا ہے، عراق فتح کر کے دیا ہے، مصر فتح کیا ہے،
اور بغیر جنگ کے فلسطین فتح کی ہے۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، 60 اسلامی ریاستیں، اس وقت کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی؟ 2.25 ارب، 2 ارب کلمہ گو جو کام نہیں کر سکتے وہ کام اکیلے فاروق اعظم نے کر کے دکھایا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اللہ کی عطا ہیں، حضور کی دعا ہے۔ فاروق اعظم کو کون جانتا ہے؟ ہمارا علم تھوڑا ہے، ان کی شانیں بلند ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عمر۔ فاروق آپ کا لقب ہے، نام کیا ہے؟ عمر کا معنی ہے آباد کرنے والا یا آباد رکھنے والا۔ عمر کا معنی کیا ہے؟ آپ اسم با مسمہ ہیں یا نہیں؟ جیسا نام ویسی شخصیت۔ عمر کا معنی آباد کرنے والا یا آباد رکھنے والا، وہ شخصیت جو دنیا میں اسلام کی آبادی کا باعث بننے والے تھے، جن کے ذریعے اسلام نے آباد ہونا تھا، اللہ نے پہلے ہی ان کو نام ہی عمر عطا فرما دیا ہے۔ اسلام عرب سے نکل کے حجاز میں آیا ہے، عراق میں آباد ہوا ہے، فلسطین میں، مصر میں، دیگر ممالک، تقریباً 13 لاکھ مربع میل کا علاقہ آپ نے فتح کیا ہے۔ ویسے آپ نے 24-25 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے جو علاقہ فتح کیا ہے، آپ اسلام کو آباد کر رہے ہیں۔ اس وقت اسلامی کیلنڈر جو چل رہا ہے، جسے ہم سن ہجری کہتے ہیں، یہ کس نے بنایا تھا؟ سن ہجری حضرت فاروق اسلامی کیلنڈر حضرت فاروق اعظم کے دور میں بنایا گیا۔ حضرت فاروق اعظم کی جو حکمت عملی ہے، جو تدبر ہے، جو بصیرت ہے، فراست ہے، اور اہل اسلام پر آپ کے جو احسانات ہیں، انہیں دیکھتے ہوئے ایک غیر مسلم متعصب رائٹر ولیم میور نے لکھا تھا، مسلمانوں اپنے اندر ایک عمر اور پیدا کر لو تو پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگے گا۔ اس قدر صاحب تدبر ہیں حضرت فاروق اعظم۔ آپ کی شخصیت میں جلال تھا، غیرت حق کا یہ پہلو کمال درجے میں تھا، لیکن ہم نے آپ کے جلال کو ہی اتنا بیان کیا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس آپ کی شخصیت میں جلال ہی جلال تھا۔ میں یہ کہتا ہوں آپ کی شخصیت میں جلال تھا، لیکن حضور کے دشمنوں کے لیے تھا، اسلام کے دشمنوں، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے، حق کے مخالفوں کے لیے آپ کا جلال تھا۔ ورنہ آپ کی شخصیت کے کتنے پہلو ایسے ہیں جنہیں ہم نے دبا دیا، بیان ہی نہ کیا۔ جس دور میں میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، مکے میں 17 یا 18 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں ایک فاروق اعظم تھے۔ حضرت فاروق اعظم اس دور کے صرف پڑھے لکھے نہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ، اس دور کی جو بڑی اعلیٰ تعلیم سمجھی جاتی تھی، آپ وہ حاصل کیے ہوئے تھے۔ آپ لکھنا پڑھنا اس دور میں جانتے تھے جس دور میں صرف 17-18 افراد لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم اتنے صاحب بصیرت ہیں، صاحب فراست ہیں، اور اس قدر اللہ نے آپ کو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں کہ میرے آقا کریم نے دروازہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، پروردگار عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ بدھ والے دن دعا مانگی ہے، جمعرات والے دن فاروق اعظم دروازے پہ کھڑے ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے۔ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا، سر چکا کے کھلوتا عمر ویکھیا۔ ادھر حضرت فاروق اعظم کلمہ پڑھ رہے ہیں، ادھر جبریل نازل ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ساتوں آسمانوں کے فرشتے آپ کو مبارک دیتے ہیں کہ عمر آپ کا غلام بن گیا ہے۔ جو کلمہ پڑھیں تو آسمان سے مبارکیں نازل ہوں۔ اس ہستی کا نام کیا ہے؟ جو کلمہ پڑھیں تو جبریل مبارک دینے آئیں، اس ہستی کا نام کیا ہے؟ عمر۔ آپ کے کلمہ پڑھنے سے 40 کا عدد پورا ہو گیا۔ متمم الاربعین یہ آپ کا لقب ہے کہ 40 مسلمان پورے ہو گئے آپ کا کلمہ پڑھنے سے۔ مسلمان ابھی تک چھپ کے ہی نماز پڑھتے تھے، ابھی اظہار نہیں کیا تھا۔ حضرت ارقم کے گھر نماز پڑھنے لگے تو سیدنا عمر بن خطاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بھی آپ کا غلام ہو اور مسلمان چھپ کے نماز پڑھیں۔ آج ہم چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، آج ہم کعبے کے سامنے جا کے نماز پڑھیں گے۔ میں دیکھتا ہوں مکے کا کون سا سورما ہے جو میرے آقا کو وہاں نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ پھر ایک طرف حضرت امیر حمزہ ہیں، ایک طرف فاروق اعظم ہیں۔ رسول اللہ کے شیر یوں میدان میں نکلے ہیں کہ عالم کفر کو جرت نہیں ہو سکی رسول اللہ کو روک سکے۔ کعبے کے سامنے پہلی نماز پڑھوائی ہے مسلمانوں کو تو حضرت فاروق اعظم نے پڑھوائی ہے، اور فلسطین بیت المقدس میں قبلہ اول کے پاس پہلی نماز مسلمانوں کو پڑھائی ہے تو فاروق اعظم نے پڑھائی ہے۔ ہمارے آقا کریم امام القبلتین ہیں اور فاروق اعظم مؤذن قبلتین ہیں، بیت المقدس میں بھی اور بیت اللہ میں بھی۔ دونوں مقامات پر مسلمانوں کو پہلی نماز پڑھوانے والی ہستی کا نام عمر بن خطاب ہے، اس لیے میرے آقا نے انہیں لقب دیا فاروق۔ فاروق کا معنی ہے نکھیڑ دینے والا، حق اور باطل میں فرق واضح کر دینے والا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ لقب اللہ نے عطا کیا ہے۔ جبریل نازل ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پہ آپ کے اس غلام کا نام ہے عمر، اور ساتوں آسمانوں کے فرشتے ان کا نام بلاتے ہیں فاروق۔ یا رسول اللہ ان کا لقب آسمانوں میں مشہور ہے، یہ فاروق ہیں، یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا لقب جو ہے وہ فاروق ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ تو اس لقب سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جو اہل حق ہیں وہ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا تو ابو جہل نے کہا کفر کی پشت ٹوٹ گئی، کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کا کلمہ پڑھنا یہ اسلام کی فتح تھی، اور آپ کے کلمہ پڑھنے کے بعد ہر آنے والا دن اسلام عروج پاتا گیا ہے، اسلام بڑھتا گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی آمد اسلام کے لیے پھیلنے کا باعث بن گئی، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا فرمان۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کا ایک لقب تو فاروق ہے اور دوسرا لقب ہے امیر المؤمنین۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں اور آپ کا لقب تھا خلیفۃ الرسول۔ کیا لقب تھا؟ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے تو بعض صحابہ نے آپ کو خلیفۃ اللہ کہا، تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا لقب خلیفۃ الرسول ہے، میں رسول اللہ کا خلیفہ ہوں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے۔ جب کہا جائے خلیفۃ الرسول نے یہ فرمایا تو اس کا مطلب ہے صدیق اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا، فاروق اعظم دوسرے خلیفہ بنے، تو آپ نے فرمایا میں صدیق اکبر کا خلیفہ ہوں،
اب کوئی مجھے یہ کہے خلیفت رسول اللہ، تو یہ تو لمبا لقب ہو جائے گا۔ مغیرہ بن شعبہ بولے، اور بعض نے کہا حضرت لبید، بعض نے کہا عدی بن حاتم، یہ تین مختلف روایتیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ لقب ٹھیک ہے، پھر آپ کو امیر المومنین کہا گیا۔ تو امیر المومنین کا لقب سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم کے لیے بولا گیا۔ آپ کن کے امیر ہیں؟ مومنین۔ کن کے امیر ہیں؟ تو جو اختلاف کر رہا ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو مومنین سے نکال رہا ہے، ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے۔ آپ کن کے امیر ہیں؟ تشریح زیادہ نہیں کر سکتا، اتنا ہی کہہ رہا ہوں، کس نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں؟ صحابہ نے۔ جب آپ مسند خلافت پہ تشریف فرما ہوئے تو تمام صحابہ نے آپ کو مانا ہے، سب نے آپ کی بیعت کی ہے۔ جب آپ کی شہادت ہوئی تو مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ میں اپنے لیے یہ پسند کرتا ہوں میں عمر بن خطاب جیسے عمل لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کا قصیدہ پڑھے مولا علی شیر خدا نے۔ مولا علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ہیں حضرت فاروق اعظم کے نام پر، عمر بن علی، اپنے بیٹے کا نام آپ نے رکھا ہے عمر۔ تو تمام صحابہ نے حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب کی بیعت بھی کی، آپ کو امیر المومنین بھی کہا۔ تو حضرت فاروق اعظم کن کے امیر ہیں؟ کن کے امیر ہیں؟ اب جو آپ کی بے ادبی کر رہا ہے وہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ مومنین میں سے نہیں ہے، کیونکہ آپ تو امیر المومنین ہیں۔ جو آپ کو مان رہا ہے وہی اپنے ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں مومن ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم امیر المومنین۔ گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت فاروق اعظم کے احسانات ہیں اس ملت پر، اسلام پر، وہ دعائے مصطفیٰ ہیں، انہیں مانگا گیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر چیز کو نسبت رسول سے دیکھتے تھے۔ حج کے موقع پر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہیں تو فرما رہے ہیں اے پتھر میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے محبوب نے تجھے چوما ہے۔ زاویہ نگاہ کیا ہے؟ حضرت فاروق اعظم ہر چیز کو نسبت رسول سے دیکھتے ہیں۔ یہ زاویہ نگاہ بن جائے تو زندگی کا معیار ہی بدل جاتا ہے، زندگی کی سطح ہی بدل جاتی ہے جب آپ ہر چیز کو حضور کی نسبت سے دیکھیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت گلی میں گشت کر رہے ہیں، ایک مکان کے اندر سے آواز آ رہی ہے، کوئی بڑھیا صحابیہ روتے ہوئے نعت پڑھ رہی ہیں۔ فاروق اعظم دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ وہ صحابیہ روتے ہوئے نعت پڑھ رہی ہیں، رسول اللہ پر درود ہو، نیک لوگوں کی طرف سے درود ہو اللہ کے رسول پر۔ اور پھر روتے ہوئے کہتی ہیں وہ وقت کب آئے گا جب جنت میں حضور سے ملاقات ہوگی۔ اے کاش کوئی آ کے مجھے خبر دے کہ کل تیری موت ہے اور کل رات قبر میں رسول اللہ کی زیارت ہونے والی ہے۔ یہ سن کے حضرت فاروق اعظم اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکے، دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے اس بڑھیا نے کہا کون ہو؟ فرمایا عمر بن خطاب۔ کہا امیر المومنین کو اس وقت کیا کام ہے، کیوں دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ روتے ہوئے کہا اے خاتون تو پڑھ رہی ہے اے کاش کل کوئی آ کے خبر دے کہ میری موت ہو رہی ہے اور کل رات قبر میں حضور سے ملاقات ہوگی، صرف اپنا ذکر نہ کر، عمر کا بھی نام لے، عمر کو بھی اس میں شامل کر لے، اے کاش کل رات قبر میں میری حضور سے ملاقات ہو جائے۔
حضرت فاروق اعظم روتے تھے حضور کا ذکر سن کے. جب حضور کا ذکر پاک آتا تھا آپ کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات لگ جاتی. فاروق اعظم سخت تھے حضور کے دشمنوں کے لیے اور نرم تھے حضور کا ذکر سن کے, نرم تھے حضور کے غلاموں کے لیے. ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. حضرت فاروق اعظم کو ایک پرانا دوست ملا جو دور جاہلیت میں بھی آپ کا دوست تھا. اس نے کہا عمر میں جانتا ہوں جب آپ اونٹ چراتے تھے تو آپ کی خواہش تھی میرے پاس 100 اونٹ ہو جائیں تو میں بڑا کامیاب ہوں. اب تو آپ اتنے بڑے رقبے پہ حکومت کر رہے ہیں, اب آپ کی کیا خواہش ہے؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میری ایک ہی خواہش ہے, دنیا میں کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے جہاں رسول اللہ کا دین نہ پہنچا دو. میں حضور کا دین پہنچانا چاہتا ہوں دنیا کے ہر گوشے میں. وہ ملک فتح کرنے کے لیے فوجیں نہیں بھیج رہے تھے کہ وہاں سے دولت آئے گی, نہ ان کا مقصد ہے حضور کا دین انسانیت تک پہنچانا. دنیا کی دولت کمانا ان کا مقصد نہیں تھا, ورنہ جب فلسطین فتح کیا ہے تو قمیض پہ پیوند لگے ہوئے ہیں. حضرت فاروق اعظم سے پوچھا گیا آپ کو کیا چیز پسند ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں, نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, پرانے کپڑے پہننا. کون سی 3 پسندیدہ چیزیں بتائیں؟ نیکی کا, برائی سے اور پرانے کپڑے پہن. اس لیے جب آپ نے فلسطین فتح کیا ہے قمیض کو پیوند لگے ہوئے ہیں, اور وہاں ایک سپہ سالار آپ کی خدمت میں نیا سوٹ لے کے آئے. کل آپ نے فلسطین میں داخل ہونے, یہ نیا سونا لباس پہن کے داخل ہوں. فرمایا یہ کپڑے لے جا, تیرا دیا ہوا لباس عمر کو عزت نہیں دے گا, میرے لیے وہ عزت کافی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے. عزت کہاں سے ملتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے. اگر اللہ عزت نہ دے, اللہ کے رسول کی بارگاہ سے عزت نہ ملے, کپڑے عزت نہیں دے سکتے. کتاب کا نام ہے جمع الجوامع, اس میں یہ حدیث پاک ہے, میرے آقا کریم نے فرمایا جس پہ عمر ناراض ہیں اس پہ خدا بھی ناراض ہے. جس پہ عمر ناراض ہیں اس پر, یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی, رضا اللہ فی رضا الوالد. باپ ناراض ہو تو باپ کی خوشی میں رب کی خوشی ہے. تو اگر ہمارے عام باپ جو صحابی نہیں, مراد رسول بھی نہیں, صرف باپ ہونے, والد ہونے کی وجہ سے اس کو یہ مقام مل گیا, حالانکہ ہمارا والد نہ صحابی ہے, نہ مراد رسول ہے, نہ فاتح اعظم ہے کہ اس نے اتنے ملک فتح کر کے اسلام آباد کیا ہو. اس کا یہ مقام ہے کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے, تو فاروق اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ جمع الجوامع میں یہ حدیث پاک ہے, میرے آقا کریم نے فرمایا جس پہ عمر ناراض ہیں اس پر خدا ناراض ہے. کیونکہ حضرت فاروق اعظم محسن اسلام ہے. جو آیت میں نے پڑھی اس میں تھا سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے, جو اللہ کی طرف دعوت دے اس کی بات سب سے اچھی ہے. اور فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں, مجھے کیا پسند ہے؟ نیکی کا حکم دینا, برائی سے, اور اگر کبھی پرانے کپڑے پہننے پڑے تو یہ بات یاد کر لیں فاروق اعظم کو پسند ہے پرانے کپڑے پہننا. اللہ تعالی ہمیں اپنے سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہترین لباس تقوی کا لباس جو آدمی اپنی روح کو پہناتا ہے. خوبصورت لباس پرہیزگاری کا لباس, اخلاق حسنہ کا لباس ہے, تقوی کا لباس ہے جو انسان اپنے باطن کو پہناتا ہے. ظاہری لباس خوبصورت ہو اور روح تقوی سے معروم ہو تو انسان برہنہ ہے, ننگا ہے.